بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق ادیب کی عزت کا پارٹ 4۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قمر راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے۔ امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں۔ دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے تھے۔ ایک صاحب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ قمر کو دیکھ کر وہ جھجکے، پھر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولے، آپ کے پاس کارڈ ہے؟ قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا، مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا۔ انہی سے کیوں کارڈ مانگا گیا؟ اوروں سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ بولے، میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں، اسے میں اپنی بے عزتی تصور کرتا ہوں۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا کہ قمر آیا تھا، لوٹ گیا۔ وہ بولے، نہیں نہیں جناب، اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا۔ معاف فرمائیے، آپ ہی جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے۔ خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اور کوئی شاعر اس سے مستثنی نہیں، کوئی ادیب اس داستان سے مستثنی نہیں، مبرہ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے۔ قمر اندر پہنچے تو دیکھا کہ باراندری کے وسیع سے باراندر والی حویلی، جس کو 12 دروازے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، اس کو باراندری کہتے ہیں، وسیع اور آراستہ احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن ہیں۔ وسط میں درمیان میں ایک حوض ہے، اور حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری کے سر پر فوارے کی فواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کوسے قزا پگھل کر رس رہا ہو۔ کوسے قزا دھنک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دھنک جو ہے وہ پگھل کر جو ہے اور وہ رس رہا ہے۔ حوض کے چاروں طرف میزیں لگی تھیں، میزوں پر سفید پوش، ان پر خوبصورت گلدستے۔ قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا، قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ آئیے آئیے، اب کہ آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا، مجھے علم نہ تھا، اس شہر میں آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں، آپ جیسے قیمتی لوگ بھی اس شہر میں رہتے ہیں۔ پھر بیٹھے ہوئے آپ سے ان کا تعارف کرانے لگے۔ آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں۔ کیا شیرینی ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا جدت ہے، کیا نیا پن ہے، کیا تخیل ہے، کیا سوچ ہے، کیا روانی ہے، کیا بہاؤ ہے، کیا ندرت ہے، کیا اندالہ یا انوکھا پن ہے کہ واہ، میرا دل تو آپ کی چینیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ ایک صاحب نے جو انگریزی سوٹ میں تھے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو، اور بولے، آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا؟ بائرن، شیلے، ٹینسن وغیرہ؟ قمر نے بے اعتنائی سے جواب دیا، جی ہاں، تھوڑا بہت دیکھا ہے۔ آپ ان استادان فن کی وہ جو ہے وہ انگریزی پوسٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو اب اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں۔ قمر جو ہے، حضرت قمر جو ہیں وہ اپنے آپ کو بائرن، شیلے سے جوں بھر کم نہ سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو ان سے جو ہے وہ کم نہیں سمجھتے تھے۔ بولے، ہمارے یہاں روحانیت کا بھی اتنا فقدان نہیں ہوا، اتنی کمی نہیں ہوئی کہ مغربی شہروں سے بھیک مانگے۔ میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔
انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا۔ راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں ذرا موقع و محل دیکھ کر باتیں کرو، اور بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی پوش ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے کیا معنی ہیں۔ وہ ابھی تک ہجر و وصال کو شاعری کا منتہی مقصود سمجھے بیٹھے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں، انگریزی پوش کہتے ہیں کہ ہمارے شاعروں کو تو ابھی اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے، وہ ابھی تک ہجر وصال کو ہی شاعری کا جو ہے وہ کمال جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہا۔ قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ میرا خیال ہے آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں۔ راجہ صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بولے آپ کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے، زیادہ نہ گمراہ ہوئیے۔ ایک اور صاحب آئے، راجہ صاحب نے تپاک سے ان کا بھی استقبال کیا، گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ آئیے ڈاکٹر مزاج تو اچھے ہیں، آپ کی طبیعت تو اچھی ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب نے قمر کا تعارف کروایا۔ آپ حضرت قمر شاعر ہیں، آپ حضرت قمر شاعر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خاص انداز سے کہا اچھا آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گئے۔ یہ تماشا کئی مرتبہ ہوا اور ہر بار قمر کو یہی داد ملی، اچھا آپ شاعر ہیں۔ یہ الفاظ ہر مرتبہ قمر کے دل پر نیا صدمہ پہنچاتے تھے، ان کا باطنی مفہوم قمر سے چھپا نہ تھا۔ عام فہم الفاظ میں یہ مطلب تھا تم اپنے خیالی پلاؤ پکاتے ہو پکاؤ، یہاں تمہارا کیا کام، تمہارا اتنا حوصلہ کس محفل میں چلے آؤ۔ قمر اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے، حضرت قمر جو ہے وہ اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے۔ دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے تھے۔ جب ان کو دعوتی کارڈ ملا تو وہ بڑے ہی خوش تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی جس قدر تذلیل ہوئی، بےعزتی ہوئی، اس کو دیکھ کر اپنا اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تہن کی، تہن و تشنی کی، اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ تمہارے جیسے عزت کے ہوس مندوں کی یہی سزا ہے، جو عزت کے جو ہے وہ پجاری ہیں، عزت کے متلاشی ہیں۔ اب تو آنکھیں کھلی کہ تم کتنی عزت کے مستحق ہو، کہ تم کتنی عزت کے حقدار ہو۔ تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ وکیل تمہارا احترام کیوں کریں، تم ان کے موکل نہیں ہو سکتے، ان کی آسامی نہیں بن سکتے، ان کے گاہک نہیں ہو، اس لیے جو ہے وکیل جو ہے وہ تمہارا احترام کس لیے کریں گے۔ ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں، انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی استعمال نہیں ہے۔ یکا یک لوگوں میں ہلچل مچ گئی، اچانک جو ہے وہ لوگوں میں ہلچل مچی۔ آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے۔ قمر نے جواب دیا میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ قمر نے انہیں کہا کہ میں نے کوئی نظم جو ہے وہ تیار نہیں کی۔ راجہ صاحب بولے سچ، اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا، ارے بھلے آدمی، تو اب ہی بیٹھ کر کوئی چیز لکھ لو، دو چار شعر ہی ہو جائیں، ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ آگے سے حضرت قمر کہتے میں اس قدر جلد کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ راجہ صاحب کہتے میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کروایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان کسی پرانے شعر ہی کی کوئی چیز سنا دیجئے، کسی پرانے شاعر کی ہی کوئی چیز پڑھ کے سنا دیجئے، یہاں کون جانتا ہے، جی نہیں معاف فرمائیے۔ حضرت قمر کہتے ہیں آگے سے جی نہیں معاف فرمائیے، میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔
इतनी जल्दी वहां से चल दिए। घर पहुंचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सकीना ने खुश होकर पूछा, इतनी जल्दी क्यों कर चले आए? हजरत कमर कहते हैं, मेरी वहां ज़रूरत न थी। सकीना कहती है, उसकी बीवी कहती है, चेहरा खिला हुआ है, खूब इज्जत अफजाई हुई होगी। हजरत कमर जो है वो आगे से जवाब देते हैं, कहते हैं, ऐसी के ख्वाब में भी उम्मीद न थी। सकीना कहती है, खूब खुश हो रहे हो। हजरत कमर कहते हैं, इसलिए कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं चिराग हूँ और जलने के लिए हूँ। मैं ये बात भूल गया था, मगर खुदा ने मुझे ज़्यादा भटकने न दिया। मेरा ये झोंपड़ा ही मेरे लिए जन्नत है। मैंने आज समझ लिया कि अदबी खिदमत पूरी इबादत है। अजीज तलबा, इस सबक का जो माखज़ है वो है आखिरी तोहफ़ा। तो इसके साथ सबक अदीब की इज़्ज़त का पार्ट 4 जो है वो भी हो गया मुकम्मल। हमारा जो सबक मुकम्मल हो गया आज। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ, अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।